اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله. كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں چند نکات آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. میرا عنوان ہے کہ اہل علم اسلامی شخصیات کا نفسیاتی جائزہ. میں نے اس پر غور کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو مشورہ دیا، حکم دیا کہ آپ جن مسائل میں علم نہیں رکھتے ان کو اہل علم سے دریافت کرو، اور ان کو اہل ذکر بھی کہا جاتا ہے، یعنی جن کے پاس قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر، سیرت، سب چیزوں کی اچھی خاصی معلومات ہو، ان کو اہل علم یا اہل ذکر کہا جاتا ہے. اور اس سلسلے میں یہ امت ہمیشہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کے بعد اپنے تمام ایمانی اور علمی اور دنیاوی معاملات، دینی معاملات، عبادتوں کے مسائل اور اخلاق کے معاملات، ساری باتوں کے سلسلے میں اہل علم سے مختلف انداز سے رجوع ہوتی رہی ہے. کہیں کوئی اہل علم کے حلقوں میں شریک ہو کر سکتے ہیں، کوئی اہل علم کی کتابوں سے استفادے کے ذریعے، کبھی ان کے مضامین کے ذریعے، کبھی ان کے تقاریر کے ذریعے، کبھی ان کے درس کے ذریعے. بہرحال یہ کہ یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ استفادہ کرتے رہے اور اپنے علم میں، اپنے تفقہ میں، اپنی بصیرت میں اضافہ کرتا رہے. اس سلسلے میں نے اہل علم کو دو طبقوں میں تقسیم کیا ہے. ایک طبقہ اہل علم کا ایسا ہے جس کو آپ اہل عزیمت کہہ سکتے ہیں، جو ہمیشہ حق اور ایمان کے اوپر ڈٹے رہیں گے اور وہ کبھی سمجھوتا نہیں کریں گے. اور اس طرح کے جو اہل علم ہیں ان کی تعداد نہایت قلیل ہوتی ہے. ان افراد میں بڑے بڑے ائمہ آتے ہیں، جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد امام مالک ہے، پھر امام احمد ابن حنبل ہے، پھر امام شافعی ہے. یہ حضرات نہایت ہی معتبر ہیں اور ان کو ساری امت علم کی بہت بلندیوں پہ پاتی ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت معروف ہستیاں گزری ہیں، محدثین گزرے ہیں، مفسرین گزرے ہیں. امام ابن تیمیہ بھی ایک قداور شخصیت علم کے میدان میں مانی جاتی ہے. اسی طرح بعض علماء دیوبند بھی ہیں اور جن کے کارناموں سے تاریخ خالی نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے صفحات پر ان کے بھی اپنے کارنامے درج ہیں اور نہایت ہی روشن انداز سے درج ہیں. اب آتے ہیں اہل رخصت، جو ہمیشہ سمجھوتا ایکسپریس کے انداز سے کام کرتے ہیں، اور یہ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی تکلیف ان کو علم دین کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے اور دین سے وابستگی کی وجہ سے
اور اپنا کردار ایک مومنانہ ادا کرنے کی جیسے ان پر آ پڑے اور وہ دنیا میں تکلیف اٹھائے، ایسے لوگوں کو اہل رخصت کہتے ہیں۔ اور ان کی ایک بھاری تعداد ہے، ہمیشہ سے رہی تاریخ میں اور آج بھی ہے، اور تاریخ میں ان حضرات کو مصلحت پسند علماء، یا اور اگر آپ تھوڑا آگے بڑھیں تو ان کو درباری یا سرکاری علماء بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب میں آتا ہوں آپ کو کچھ اہم ہستیوں کے طرف لے چلوں جو بہت قریب کی تاریخ میں عظیمت کی راہ پر ڈٹے رہے اور کبھی جھکے نہیں باطل کے سامنے۔ ان حضرات میں قابل ذکر کچھ نام میرے ذہن میں آ گئے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سید ابو العلا مودودی جو کہ بانی تحریک اسلامی یا بانی جماعت اسلامی ہند و پاک اور بنگلہ دیش اور کشمیر، یہ وہ ہستی ہیں جن کو آغاز سے ہی بہت سارے مصائب مشکلات جھیلنا پڑا، اور ان کی فطرت میں ایک معرکہ آرائی، ایک جوش، جذبہ، شجاعت، بہادری اللہ نے ان کے اندر ودیت کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہندوستان میں ایک شخص تھا سوامی شردانند، جب اس نے ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو غازی عبد الرشید نامی ایک نوجوان جو ہے اس کو کیفر کردار کو پہنچاتا ہے اور واصل جہنم کر دیتا ہے۔ اس وقت میں جو چھپے ہوئے جو ہندو قائدین دشمن تھے اسلام کے، چھپی ہوئی دشمنی بھی سامنے آنے لگی، جیسے موہن داس کرم چند گاندھی نے تان و طنز کی بوچھار کر دی اور اسلام پر یعنی انڈائریکٹ وے میں اس نے حملے کیے اور اسلام کو بحیثیت دین، بحیثیت نظریہ مورد الزام ٹھہرانے لگا۔ تو اس وقت میں محمد علی جوہر کے یعنی ایک اپیل ہوئی تھی دلی کی جامع مسجد سے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو ان الزامات اور تہمتوں اور اس کا کوئی جواب دے سکے۔ اس جلسے میں، اس واز کے وقت سید ابو العلا مودودی وہاں مسجد میں موجود تھے، تو اس رات وہ سو نہیں سکے اور انہوں نے سوچا کہ یہ جو ناموس رسالت کے بعد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی جو ہوئی ہے، اس کے بعد ایک نوجوان نے اس کو کیفر کردار کو پہنچا دیا، وہ تو واقعہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو مسلسل جو ہندو قائدین کا تعصب اور تنگ نظری اسلام اور بانی اسلام کے بارے میں جو انداز سے نکل رہی ہے، اس کا جواب دینا ضروری ہے۔ اسی وقت اسی رات سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے، ایک ایسی جامع کتاب لکھیں گے تاکہ مسلمانوں کے اندر ہمارے دین اسلام میں جو نظریہ ہے جہاد اور قتال کا، اس پر قانونی، نفسیاتی اور تاریخی اور مذہبی ہر اعتبار سے انہوں نے پروف کر دیا کہ اسلام کا نظریہ جہاد و قتال وہ عین مناسب ہے، بالکل برحق ہے، اور اس سے ہم ان لوگوں کے طنز اور طعنے کی وجہ سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ ایک موقع تھا ان کی شجاعت علمی انداز سے سامنے آئی۔ اس وقت میں گرچہ بہت سارے بڑے بڑے علماء اور اکابرین موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھ ڈالی جس کی تعریف کرنے سے اس وقت کے جو علامہ تھے، علامہ اقبال، ڈاکٹر اقبال، وہ بھی پیچھے نہیں رہے۔ انہوں نے کہا کہ اردو تو کیا، دنیا کی کسی بھی زبان میں میں اس طرح کا مواد اس موضوع پر آج تک نہیں پڑھا، اور یہ اتنا بڑا جو ہے ان کے لیے اعزاز تھا کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ اب میں آتا ہوں ان کے بعد، اچھا سید ابو العلا مودودی کا یہ ایک جو ہے کارنامہ ہے۔ دوسرا اہم کارنامہ جو میں یہاں پر تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ختم نبوت کے معاملے میں جو ہندوستان کے اندر ایک فتنہ اٹھا غلام احمد قادیانی کا، جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، بہروپیہ پن کیا. کئی 100 علماء تھے ہندوستان میں جو یہ سمجھ نہیں سکے یا سمجھ کے بھی انجان ہو گئے کہ اس فتنے کے کیا اثرات ہوئیں گے ہندوستان اور پاکستان میں، کتنے ہزاروں مسلمان مرتد ہو جائیں گے اور دین سے نکل جائیں گے. اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ ہمارے نبی کی یہ توہین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور جھوٹا شخص نبوت کا دعویٰ کرے، اور وہ ان لوگوں نے اس کو بخش دیا اور اس کو زندہ رہنے دیا، اور اس کی وجہ سے آج ساری دنیا میں قادیانیت کا جو ہے فتنہ پھل پھول گیا اور اس کو ساری سرپرستی حاصل ہے، اور وہ ایک ناسور ہے جو خاص کر ملک پاکستان کے لیے بہت ہی بدترین ناسور ہے. تو یہ دوسرا موقع تھا کہ سید ابوالعلا مودودی نے جو حکم ہے ختم نبوت کا، اس کو ایک پبلک پروگرام میں بہت ہی مدلل انداز سے قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا. اس کے بعد کچھ واقعات ہوئے. اچھا، تو اس وقت جو حکومت تھی، اس حکومت میں بہت سارے قادیانی گھس چکے تھے اور مولانا مودودی کو گرفتار کیا گیا، 4 سال جیل میں رکھا گیا، اور ان کو ختم کرنے کی سازش ہو گئی تھی اور ان کو سولی پہ چڑھا دینے والے تھے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف اہل دل کو جو ہے اس وقت اٹھا کھڑا کیا. بہت بڑے بڑے اکابرین ساری دنیا سے خطوط لکھے، ٹیلی گرامز کیے اور پریشر ڈالا پاکستانی حکومت پر کہ ایسی غلطی نہیں کرنا کہ ایک شخص جو حق پر ہے اور اس نے صرف اور صرف نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کر کے جو مسئلہ صحیح ہے وہ بتا دیا، اور وہ مرنے کے لیے بھی تیار ہے، اپنے آپ کو شہید کروانے کے تیار ہے. تو اس طرح کا گناہ اپنے ہاتھوں سے مت کرو. تو اس وقت آخری لمحے میں وہ سزا جو ہے عمر قید میں تبدیل ہوئی. اب یہ 2 واقعات سے آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ جو اہل عزیمت ہوتے ہیں وہ صرف اور صرف تقاریر اور کتابیں لکھ کر آواز بیان کر کے نہیں نکل جاتے، بلکہ اپنا خون، اپنا وقت، اپنی جان سب کچھ اللہ کے حوالے کرتے ہیں. پھر آتے ہیں سید قطب. سید قطب بھی ایک معناز عالم دین تھے جن کی تفسیر فضل القرآن نہایت ہی معروف و مشہور ہے. اس کے علاوہ ان کی بے شمار کتابیں ہیں، جیسے معالم فی الطریق، جس کو جادہ و منزل اردو میں کہتے ہیں، اور انہوں نے بے شمار ادبی اور بہت سارے خدمات انجام دیے عربی ادب کے اندر بھی اور اسلامک لٹریچر کے معاملے میں. ان کو بھی جو ہے اس وقت کے وہاں کے ظالم حکمرانوں نے سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ آخری وقت تک ثابت قدم رہے اور انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا. اور بانی تحریک اخوان المسلمین جو مصر میں قائم ہوئی، اس کے جو سب سے بڑے یعنی بنیاد رکھنے والے اور اس کے پہلے مرشد عام امام حسن البنا، وہ بہت ہی دیندار شخصیت اور داعی اللہ تھے، جو گھر گھر پھرتے، کوچا کوچا پھرتے، ایک ایک شخص سے ہر طبقے سے ملتے اور اسلام کی دعوت دیتے. اور جو مصر کے اندر فحاشی، اوریانی اور مغربی تہذیب کو ان لوگوں نے داخل کر دیا تھا وہاں پر کالونیل پیریڈ کے دوران، اس کے اثرات کو زائل کر کے اسلامی مملکت بنانا چاہتے، دوبارہ اسلام کی خلافت کا احیاء چاہتے تھے. کیونکہ خلافت عثمانیہ کو بھی انہوں نے ترکی میں توڑا، پھر مصر اور سمیت تمام عرب ممالک میں برائی کو پھیلا. تو امام حسن البنا نے بے انتہا محنت کی. ان کو صرف 44 سال کی عمر میں جو ہے گولی مار کر شہید کر دیا گیا. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ عبد القادر ملا جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے، وہ بھی جو ہے پھانسی کے پھندے کو چومتے ہیں اور اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں. ویسے ہی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے دلاور حسین سعیدی صاحب ہیں، پروفیسر غلام اعظم صاحب ہیں. ان لوگوں کا تذکرہ نہ کروں تو یہ مناسب نہیں ہے. ان حضرات نے اپنا خون دیا اور بنگلہ دیش کے اندر اسلام کی بازیابی کے لیے بھرپور جدوجہد کرتے رہے اور نسلی تعصب کو مٹانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی. اب آتے ہیں ہم پاکستان کی طرف. تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر
مولانا سمیع الحق صاحب سال گزشتہ آسیہ بی بی کے معاملے میں، جبکہ وہ گستاخی کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، اور کئی کورٹ کے فیصلے ہونے کے بعد سپریم کورٹ سے بہت ہی پریشر ڈال کر یورپین کنٹریز نے اور دیگر ممالک نے اس فیصلے کو بدلوایا، اور انہوں نے مولانا سمیع الحق نے چیلنج کیا تھا، اور ان کا بھی اساسینیشن کرا کے ان کو شہید کیا گیا۔ اسی طرح کل مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے بانی اور سربراہ تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ساری عمر انہوں نے پچھلے 10-15 سال صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مسئلے اور ناموس رسالت کے مسئلے میں وہ عمران خان سمیت سارے فوجی حکمرانوں سے اور تمام جو ہے مغرب کے غلاموں سے ڈٹ کر لڑائی لڑتے رہے۔ وہ بہترین مقرر اور خطیب بھی تھے، عالم دین بھی تھے، حدیث بھی بہترین جانتے تھے، قرآن کے بھی حافظ تھے، اور علامہ اقبال کا کلام تو ایسا لگتا تھا کہ وہ گویا اس کے ایک ایک ان کے رگ میں ایک ایک جسم کی نس میں بسا ہوا ہے، اور ایسا بہترین انداز سے وہ کوٹ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو خریق رحمت کرے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ تو انہوں نے ریسنٹلی جو فرانس والے نے بےہودہ پن کیا ہے، میکرون نے اس کو بھی چیلنج کر دیا تھا کہ اس کا بہت جلد جو ہے خمیازہ یہ بھگتے گا اور اپنے انجام کو پہنچے گا میکرون۔ پتہ نہیں، اللہ بہتر جانتا کہ اس کے اشارے پر یا ویسے ہی طبعی موت مر گئے یا یہ بھی کوئی سازش ہے، وہ تو اللہ بہتر جانتا، ہم نہیں جانتے۔ اسی طرح ہندوستان کے اندر ہندوستان کے کشمیر میں سید علی گیلانی صاحب ساری عمر، اب تو 91 سال کے ہو گئے ہیں، کافی بوڑھے ہو گئے ہیں، لیکن وہ ڈٹ کے جو ہے نا ہندوستان کی سامراجیت کا بھرپور مقابلہ کر رہے ہیں، اور ایک بہترین اللہ والی شخصیت ہے، لیکن وہ کبھی ظالموں کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ اسی طرح حیدرآباد دکن میں مولانا نصیر الدین صاحب جن کا 3-4 مہینے پہلے انتقال ہوا ہے، وہ ساری عمر باطل کا مقابلہ کرتے رہے، بابری مسجد کی جد و جہد میں لگے رہے، مسلم پرسنل لا کے لیے جد و جہد کی، مسلمانوں کے حقوق کے لیے جد و جہد کی۔ یہ وہ حضرات ہیں جن کو ہم اہل عظیمت قرار دے سکتے ہیں۔ اسی طرح فلسطین کے اندر شیخ احمد یاسین جو حماس تحریک کے بانی ہیں، وہ ساری عمر معذوری کے باوجود وہ جد و جہد کی اور ایک تحریک برپا کی اور جام شہادت نوش کیا۔ اسی طرح مصر کے سابق صدر محمد مرسی رحمت اللہ علیہ، جن کو بالکل جو ہے نا ظلم کے تحت اور سازشوں کے تحت سعودی عرب اور جو ہے یو اے ای نے مل کر سازش رچائی اور وہاں پر ایک فوجی انقلاب برپا کر کے ان کو معزول کروایا، اور ان کی جگہ جو ہے ایک امریکہ کا چیلا وہاں بیٹھ گیا جو ہے ڈکٹیٹر، اور سارا ملک تباہ و برباد ہوا۔ اور یہ محمد مرسی صاحب بھی تھے جو حافظ قرآن بھی تھے اور پی ایچ ڈی کرے ہوئے تھے، کافی کوالیفائڈ تھے، دیندار تھے، اور جیل کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور آج کے سعودی عرب میں سینکڑوں علماء ایسے ہیں جو حق پرست ہیں، جن کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ وہاں اپنے ایام مکمل کر رہے ہیں، لیکن وہ جھکنے تیار نہیں ہیں، امریکہ اور اسرائیل کے غلاموں کے آگے جھکنے تیار نہیں ہیں۔ تو یہاں میں ان چند لوگوں کا ذکر کیا ہوں، اس کے علاوہ ایک لمبی فہرست بن سکتی ہے، لیکن اگر آپ ان کا تقابلہ کریں گے، ان کو کمپیئر کریں گے اہل رخصت سے، تو یہ بالکل ہی خلیل سی تعداد ہے۔ اب جن علماء نے قصداً راہ رخصت اختیار کیا اور آج بھی ایک بڑی تعداد ہے سن کی ہے، ہم ان تمام کے نام قصداً نہیں بتائیں گے، یہ ہم آپ کی ثوابدید پہ چھوڑتے ہیں، میں سامعین کی ثوابدید پر چھوڑتا ہوں کہ آپ فیصلہ کریں کہ کیا وہ علماء جن سے آپ کا تعلق ہے، کیا ان میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، اور جن کے کردار کو پیش کیا، اور جن کی جو ہے جد و جہد کو پیش کیا، شجاعت کو پیش کیا، ثابت قدمی کو پیش کیا، قربانیوں کو پیش کیا،
کیا آپ کا جن سے رابطہ ہے ان میں بھی یہ اوصاف پائے جاتے ہیں؟ یہ آپ کا کام ہے کہ وہ آپ تلاش کریں۔ اور ایک بات آپ کو یہاں بتا دوں کہ جو اہل علم یہ راہ رخصت اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ لوگ فقہ کے اندر ایک بات ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں علماء ہیلے کا استعمال زیادہ کرتے ہیں، اور ہیلا وہ چیز کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کوئی مشقت بھرا دین کا کام نہیں کر سکتا تو ان معذوری کے لیے رخصت کی راہ اختیار کر سکتا ہے ہیلے کے ذریعے سے۔ تو اکثر و بیشتر یہ کمزور قسم کے جو اہل علم ہیں جو رخصت کے تلاش میں رہتے ہیں، وہ ہیلے کے ذریعے سے وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے اور حدیث کے اندر منطقی تعبیر و تشریح شروع کر دیتے ہیں، سیدھی بات کا غلط مطلب نکالتے لوگ، اور فقہ کے اندر سے ہیلے کی کچھ گنجائشیں پیدا کر لیتے ہیں، اور ان کے پاس علم کلام ہوتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ باتوں کو کس طرح سے بنا کر کے پیش کرنا ہے، اور ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ وقت کے حکمراں کے سامنے ان کی شناخت اور ان کا امیج اچھا رہے۔ اور یہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ احادیث کے اندر شبہ پیدا کر دیتے ہیں، شکوک پیدا کر دیتے ہیں، اور اکابر فقہا کے فتاوے اور ان کی رائے کو رد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ناموز رسالت کے معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے آج تک بھی ایک ہی رائے ہے، پوری امت کا اجماع ہے کہ جو بھی گستاخ رسول ہے اس کا سر تن سے جدا ہونا ہے۔ اب یہ اسٹیٹ کرے یا ایک انڈیویجول پرسن کرے، لیکن دونوں بھی قسم کے روایتیں پائی جاتی ہیں، اور اس سلسلے میں ایک بڑی تعداد فقہا کی، ائمہ کی اس پر ان دونوں افعال کو صحیح قرار دیتی ہے۔ لیکن اب وہ لوگ جو آج کل مغرب کے بہت بڑے غلام ہیں اور مغرب کے سامنے اپنے آپ کو پرامن، اپنے آپ کو بہت ہی سویلائز ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں کہ پرانے ائمہ کی اور فقہا کے سارے فتاوے اور آراء کو رد کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ بات کریں جس سے rand.org یا pew.org وغیرہ جیسے ادارے خوش ہوں، مستشرقین خوش ہوں، اور دشمنان اسلام خوش ہوں، تسلیمہ نسرین خوش ہو، سمجھ رہے آپ، اور سلمان رشدی خوش ہو، اور یہ جو بھی فرانس کے اخبارات ہیں، ڈنمارک کے جو ملعون اخبارات اور رسائل اور جرائد ہیں وہ خوش ہوں، اور بڑھ چڑھ کے یہ اقدامات کرتے رہیں۔ یہ ان لوگوں نے یہ سروس دینی شروع کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ یہ اہل رخصت جو ہیں اہل علم، ان کے اندر خوف ہے، موت کا خوف، دنیاوی نقصانات کا خوف، بزدلی اور نکما پن ان پر طاری ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ان لوگوں سے وابستہ رکھیں جن کے اندر عظیمت کا پہلو نمایاں ہو، جو ثابت قدم رہیں، دین میں ملاوٹ نہ کریں، دین کو نہ بدل دیں، اپنی جان اور مال کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنے وقار کے لیے دین کا سودا نہ کریں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سمیت سارے سننے والوں کو یہ سمجھ اور یہ بصیرت عطا کرے کہ ہم جان سکیں کہ کون اللہ کا سچا بندہ اور سچا ولی ہے، اور کون اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی خاطر اپنے دینی صلاحیتوں اور علوم کا استعمال کر رہا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔